بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن ٹیچر کی جانب سے آپ سب دوستوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں عام تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ اس کو روکنے کے لیے متحد ہو کر میدان عمل میں آئے۔ جب ان کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو دل شکستہ ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خلاف الزام کی مہم جاری کر رکھی ہے، ہمارے معبودوں کی مذمت کرتا ہے، ہمارے دین میں طرح طرح کے عیب نکالتا ہے، ہمارے عقل مندوں کو بے وقوف بنانا اور ہمارے بزرگوں کو گمراہ کہنا محمد کا روزانہ معمول بن چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ایسی تقریریں سن سن کر ہمارا کلیجہ شک ہو چکا ہے۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ اس کو سمجھاؤ کہ ہمارے بزرگوں کی مخالفت سے باز آ جائیں، یا پھر ہمیں ان کے معاملے میں آزاد کر دیجئے۔ ابو طالب نے قوم کی باتیں پورے تحمل سے سن کر حسن تدبیر سے ان کو رخصت کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیاں جاری رہنے والی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت اللہ دیتے رہے۔ قریش نے جب دعوت اسلام کو پہلے سے بھی زیادہ پھیلتے دیکھا تو یہ دوسری مرتبہ ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ صاحب، ہمارے پہلی دفعہ آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ کا بھتیجا اسی طرح اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے، بخدا اب ہم مزید صبر نہیں کر سکتے۔ اے سردار، اگر آپ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے روک نہیں سکتے تو پھر ہماری اور تمہاری جنگ ہوگی، خواہ ہم برباد ہو جائیں یا آپ۔ یہ دھمکی دے کر یہ لوگ لوٹ گئے تو ابو طالب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ لوگ میرے یتیم بھتیجے کے خلاف کیا سوچ رہے ہیں؟ قریش کا یہ وفد جب لوٹا، ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر قریش کی ساری گفتگو سے آگاہ کیا اور پھر کہا، اے بھتیجے، بہت نازک وقت سر پر آ گیا ہے، خدا را مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کرو، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ جب ابو طالب اپنی بات کہہ چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں اور شرط یہ ہو کہ میں توحید کا پرچار کرنا ترک کر دوں، چھوڑ دوں، تو مجھ سے ایسا ہرگز نہ ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اسے غلبہ عطا کریں یا میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ دوستو، راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کا آنا اور آپ کا یوں اٹھ کھڑا ہونا ابو طالب کے لیے بہت ہی غم کا باعث بن گیا۔ ابو طالب اس منظر کو دیکھ کر دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے ابو طالب کے دل پر ایسی ضرب لگائی کہ یہ برداشت نہ کر سکے۔ ابو طالب نے فوراً آواز دی کہ بیٹا ادھر آؤ۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ابو طالب نے کہا، اے نور النظر، تمہیں جو کرنا ہے کرو، جب تک جسم میں جان ہے تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جو نبی علیہ السلام کے چچا جو ایمان نہیں لائے تھے، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے دل میں اللہ رب العزت نے اتنی رکھی کہ بے انتہا آپ سے محبت اور عزت کرتے تھے۔